آپ دیکھیے کہ ابھی چند دنوں پہلے حویلیاں کے علاقے میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا جلوس نکالنے والوں پر آپ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے ان پر فائرنگ کی گئی، کس طریقے سے جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، کس طریقے سے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ یہاں اتنے بیٹھے ہیں، کوئی تو قانون جانتا ہوگا، کوئی تو جو ہے اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے قانون میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پانی کا پریشر ڈال کر انہیں پیچھے کیا جائے، پانی کا پریشر ڈالا جائے اور انہیں پیچھے دھکیلا جائے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 آنسو گیس کا استعمال، یہ نمبر 2، یہ دوسرے پہ آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ربڑ کی گولیاں۔ آپ نے سنا ہوگا دوسرے ملکوں میں جب وہاں احتجاج ہوتے ہیں تو نیوز چلتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پولیس اہلکار نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں استعمال کی، اس سے مظاہرین جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں استعمال کرنا، یہ ہمارے قانون میں۔ اور جب پانی سر سے گزر جائے پھر جا کر جو ہے وہ ہتھیار چلانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر تو اتنی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے کہ براہ راست جو ہے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے، براہ راست جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ریڈ زون تھا تو ہم کہتے ہیں میلاد کے جلوس کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہوتا، یہ ساری زمین مصطفیٰ کریم کی ہے، یہ پاکستان ملا مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا، حضور علیہ السلام کے صدقے ملا۔ وہ کوئی جھگڑے لڑنے تھوڑی جا رہے تھے، وہ کوئی جو ہے معاذ اللہ تمہارے جو ہے گھروں پر قبضے کرنے تھوڑی جا رہے تھے، وہ تو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے میلاد کے جلوس کو لے کر جا رہے تھے۔ اور نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی ڈنڈے تھے، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی جو ہے چیزیں تھی جس سے وہ تخریب کاری کے مرتکب ہوتے۔ سب کے سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے جو ہے عزیزان گرامی ان پر جو ہے یہ گولیاں برسائی اور کئی جو ہے ہمارے سنی مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ میں یہ بات آج جمعے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے کہ عمارت کے اندر اگر ایک حصے کو نقصان پہنچے تو دوسرے حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ جب ان پر حملہ ہوا، جب انہیں تکلیف پہنچی تو ہمارے بدن نے بھی اسے محسوس کیا، ہمارے دل نے بھی جو ہے اسے محسوس کیا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا، جنہوں نے قربانیاں دی، آج انہی کی اولادوں پر اس طرح فائرنگ ہو رہی ہے، انہیں جو ہے بندوق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ایسی زیادتی ہے کہ جس کا وبال جو ہے یہ عنقریب جو ہے ان لوگوں پر آئے گا اور یہ لوگ جو ہے عزیزان گرامی اس کو بھگتیں گے۔ کوئی کہیں سے یہ کہے گا مولانا صاحب یہ تو کسی کے آرڈر پر چلتے ہیں، تو یہ آرڈر دینے والے کون ہیں؟ کئی ایسی کالز جو کہ وزیر داخلہ اور سیکیورٹی کے انچارج کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ سن لے، منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس میں کھلا کہا گیا کہ ارے گولیاں چلاؤ، جو بھی کرو، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ آپ بتائیے یہ کھلی بدماشی ہے، یہ جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ تضاد ہے، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہو۔ سنیے یہ جو حکم دیتے ہیں آپ کیا سمجھے یہ یزید کی طرح جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے؟ جیسے کہ یزید کے بارے میں ناصبی کہتے ہیں ارے یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے معاذ اللہ کربلا کے میدان میں ساری کاروائی کی۔ ہم کہتے چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ یزید کے حکم سے کچھ نہیں ہوا، جو ہوا یہ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ چلے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہاں ہم سوال کریں گے اگر یزید بے قصور تھا، اس کے حکم سے کچھ نہیں ہوا،
تو پھر اہل بیت کی پاک خواتین کی بے ادبی کیوں کی گئی؟ انہیں حضرت امام زین العابدین کو ہتھکڑی لگا کر یزید کے دربار میں کیوں پیش کیا گیا؟ اگر یزید بے قصور تھا اور یہ سب ظلم ہوا تو امام علی مقام کے قتل کی معافی امام زین العابدین سے کیوں نہیں مانگی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ شہادت حسین کے بعد بھی یزید جب اڑا رہا، اکڑ رہی، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب جو ہوا یہ یزید کی رضامندی سے ہوا۔ یہ جو ہوا اس میں یزید راضی تھا۔ تو سنو، اگر یہ تم کہتے ہو ہمارے حکم سے نہیں ہوا، تو آج ان جو شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ کہاں ہے؟ ان ظالموں کو تم نے کیوں سسپینڈ نہیں کیا؟ انہیں کیوں نہیں پکڑا؟ انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ یہ واضح کرتا ہے یہ جو ہوا ہے یہ اوپر کے لوگوں کے حکم سے ہوا ہے۔ اور سنو، یہ جو حکم سے ہوتا ہے مجمع الزوائد کی حدیث پاک کتاب الفطر حدیث نمبر 12320 حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل کا ارتکاب کا حکم دے کہ جا کر مار دے، گولی میں بند کر کے پھینک دے، کاٹ پیٹ کے نالے میں ڈال دے، گولیاں چلا دے، اسلحہ بارود استعمال کر، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا آگ کے 70 حصے کیے جائیں گے، قیامت کے دن آگ کے 70 حصے کیے جائیں گے، 69 حصے حکم دینے والوں پر اس کا عذاب ہوگا۔ 69 حصوں کا عذاب حکم دینے والوں پر، اور قتل کرنے والے پر صرف 1 حصے کا عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیے حکم دینے والوں، تم بھی نہیں بچو گے، تمہاری بھی گرفت ہوگی، تمہارے بھی جو ہے وہ ہاتھ آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسا لگتا ہے اس زمانے کی بشارت دی۔ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث پاک حدیث نمبر 11169 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے گروہ آئیں گے جن کے چہرے انسانوں اور دل شیطانوں کے ہوں گے۔ یہی حال ہے، کس طرح بندوقیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہیں، پیسہ دے دیا جائے تو پینٹیں بھی حرام خور اتار دیتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگ آپ دیکھیے کیا فرماتے سرکار، وہ خون خار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ اپنی صفاکانہ کارروائیوں کی کثرت سے خون بہائیں گے، کسی برے کام یعنی ظلم و زیادتی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کروایا، ہزاروں لوگ بلا مبالغہ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے جو ہے وہ قتل کروائے۔ جب حجاج بن یوسف مرا تو اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، کہا کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، ایک ایک قتل کے بدلے قبر کے اندر مجھے روزانہ 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہے۔ 70 مرتبہ مجھ پر یہ ایسے ہتھیار چلتے جیسے میں نے لوگوں پر تلواریں چلائیں قبر کے اندر، مجھ پر اسی طرح ایک ایک قتل کے بدلے 70 مرتبہ تلواریں چلائی جا رہی۔ ذرا سوچو، آج تو تم نکل گئے وردی ایسے جھاڑ کر، آج تم سوٹ بوٹ میں نکل جاؤ گے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے اندھیری قبر والا، جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو سوچ لو ابھی بھی وقت ہے، ایسی ظلم و بربریت سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم سے ناراض نہ ہو، اس کا غضب تم پر نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ آخر میں اب بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان سب کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک میلاد کے جلوس کو اس طرح پامال کرنے سے روکا جائے۔ یہ جو ہے
ہمارا احتجاج بھی اور ہماری حکومت سے گزارش بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو ظالم ہیں میرے مولا ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں نازل فرما، انہیں نیست و نابود کر دے، جو ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے باپ کی کمائی سمجھ کر کھا رہے ہیں اور اپنی طاقت پر جو ہے اے مالک و مولا گمن کیے ہوئے رب کریم ان سب کو تو کمزور بنا دے، ان کو سر پٹک پٹک کر مرا نصیب فرما، اے مولا انہیں ایسا کر دے کہ یہ موت مانگے انہیں موت نہ آئے، تڑپتے رہیں، ایسا عذاب ان پر نازل فرما، آمین ثم آمین۔